وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ ولو تری اذ الظالمون موقوفون عند ربهم یرجع بعضهم الى بعض القول۔ اللہ کے رسول جب مشرکین سے مخاطب ہوتے، انہیں آخرت کے بارے میں، توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں دلائل دیتے، انہیں منوانے کی کوشش کرتے اور ان کو قرآن کی دلیلیں دیتے، جو گزشتہ آسمانی کتابیں ہیں ان کی دلیلیں دیتے، تو وہ یہ ساری سن کر کہتے کہ لن نؤمن بہذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ، ہمیں آپ کیوں سنا رہی ہیں؟ ہمارا نہ تو قرآن پر ایمان ہے اور نہ اس سے پہلے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کتابیں نازل نہیں اس پر ایمان ہے۔ اور یہ جو بات وہ کہتے تھے نا کہ پہلی کتابوں پر بھی ایمان نہیں ہے، یہ صرف ضد کی بنا پر کہتے تھے، وگرنہ اللہ کے رسول کو مشرکین کیا کہتے تھے کہ لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، اللہ نے آپ کے اوپر وہ کیوں نہیں چیزیں نازل کی جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل کی؟ یعنی یہ دلیل ہے کہ وہ پہلے انبیاء کو مانتے تھے کہ وہ اللہ کے کوئی نبی گزرے ہیں اور ان پر یہ کتابیں نازل ہوئی ہیں، وہ مانتے تھے۔ لیکن جب اللہ کے رسول ان کو دعوت دیتے، انہیں تورات سے، انجیل، اس طرح آسمانی کتابوں سے، صحیفوں سے کوئی دلیل دیتے تو وہ کہہ دیتے بھئی ہم نہیں اس کو مانتے۔ کیوں؟ صرف ایک ضد ہے کہ ہم نے ماننا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ ان کی بات کو ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، آج اتنی اکڑ کر چلنے والے، کاش تم اس لمحے کو دیکھ لو جب یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ آج آپ کی زندگی میں، ہر ایک کی زندگی میں کوئی ایک ایسا شخص ہوگا جس کو آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ بڑا متکبر انسان ہے، آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ شخص جو ہے نا، اس انسان کو کسی کا ڈر نہیں، اور اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتا ہے، شرک بھی کرتا ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ اگر اس کو میرے دربار میں جب یہ کھڑا ہوگا، اگر اس حالت کو دیکھ لو نا تو آپ کو پتہ چل جائے کہ ان کی کیا حالت ہوگی۔ بھلو اترا، کاش کہ تم دیکھ لو، یعنی ان کی حالت اس وقت کیا ہوگی جس کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ کاش تم ان کی حالت کو دیکھ لو جب یہ میرے پاس کھڑے ہوں گے۔ یرجع بعضهم الی بعض القول، یہ اللہ ان کی اب تھوڑی سی نا آپس میں گفتگو آپ کو بتا رہے ہیں کہ جب یہ متکبر انسان، یہ اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے اور بڑے لوگوں کے پیچھے چلنے والے، یہ کہتے ہیں نا بڑے بڑے گمراہ کرنے والے، ایک ہوتے ہیں سنی سنائی بات کے پیچھے لگنے والے، جو اس نے کہہ دی یار انہیں کہا تھا غلط ہو سکتا، اس طرح کے لوگ۔ اللہ ان کی بات کو یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کی حالت کیا ہوگی؟ یرجع بعضهم الی بعض القول، ایک دوسرے کی طرف بات کو لٹائیں گے، یعنی ایک دوسرے کو غلط کہیں گے کہ تم غلط ہو، وہ کہے گا نہیں تم غلط ہو۔ کس طرح کہیں گے؟ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین، کمزور کہیں گے بڑے لوگوں کو اگر تم نہ ہوتے تو ہم نے اللہ کے ایمان والے بندوں میں شامل ہونا تھا۔ کون کہیں گے؟ یہ بڑے لوگوں کے پیچھے لگنے والے، کہ اگر تم نہ ہوتے، تم ہمیں گمراہ نہ کرتے تو ہم نے اللہ کے ایمان والے بندوں کی صف میں شامل ہونا تھا۔ آگے سے وہ کہیں گے بڑے لوگ قال الذین استکبروا للذین استضعفوا انحن صددناکم عن الہدی، بڑے لوگ چھوٹوں کو کہیں گے اور یار جب آپ کے پاس ہدایت آ گئی، ہم نے ہاتھ پکڑ کر کہا تھا یہ نہ کرو، ہم نے کہا تھا کہ بھئی آپ نے نمازیں نہیں پڑھنی، ہم نے کہا تھا آپ نے اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، ہم تو کرتے تھے، آپ ہمیں دیکھ کر ہمارے پیچھے چل پڑے، ہم نے مجبور تو نہیں کیا۔ یہی بات شیطان بھی کہے گا کہ میں نے تو آپ کے سامنے رکھا تھا، ہاتھ پکڑ کر تو نہیں لے کر گیا۔ تو اگر آج تم گمراہ ہو تو میرے اوپر اپنی گمراہی کا سارا بوجھ نہ ڈالو، اپنے بوجھ خود اٹھاؤ۔ عقل نہیں دی اللہ نے؟ دنیا کے ہر مسئلے کے اندر تو بڑی تحقیق کرتے ہو، ایک چھوٹی سی چیز لینے جاتے ہو 10 بندوں سے پوچھتے ہو یار اس کا ریٹ کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں، کوئی چیز خریدنے جاتے ہو پہلے نیٹ سے سرچ کرتے ہو اس کا ریٹ کیا ہے، اس کی کوالٹیاں کون سی، اس سے پوچھتے ہو، اس سے پوچھتے ہو، 5-4 بندوں سے ساری تحقیق کر کے آپ 5, 10, 15, 20 ہزار کی چیز خریدتے ہو۔ جو آپ کا دین ہے، جس پر آپ کی آخرت ہے، اس کے بارے میں آپ ایسے ہی چل پڑے۔ اتنا تو شعور اللہ نے آپ کو دیا نا کہ سوچ سمجھ کے چلنا ہے۔
تو یہاں آپ خود غلط ہو، اس میں ہمارا کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ کہیں گے جن کے پیچھے ہی لوگ چلتے ہیں کہ آپ خود اپنے ذمہ دار۔ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار، کمزور لوگ پھر ان کی طرف بات لٹائیں گے، اور یار تم نے ہمیں تباہ کیا ہے، دن رات چالے چلتے رہے ہمارے خلاف، دن رات ہمیں جو ہے نا وہ تم کمزور کرنے پڑ رہے ہیں۔ استأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل له اندادا، تم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک کریں، اللہ کے ساتھ کفر کریں، اللہ کا شریک بنائیں۔ اصل بات اللہ بتا رہے ہیں وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ اللہ کے عذاب کو دیکھ لیں گے نا، اصل بات یہ ہے کہ دونوں ہی شرمندہ ہوں گے، دونوں کو پتا ہوگا ہم دونوں غلط ہیں، لیکن اپنی اپنی شرمندگی کو ایک دوسرے پر ڈال کر اپنی شرمندگی کو چھپائیں گے۔ دونوں کو پتا ہوگا کہ ہم غلط ہیں، لیکن اپنا بوجھ دوسرے پر ڈال کر اپنی شرمندگی کو ظاہر نہیں کریں گے۔ اور یہ جو جھگڑا ان کا دوزخ میں ڈالنے سے پہلے بھی ہوگا، اور دوزخ میں جب چلے جائیں گے پھر بھی وہاں پر یہی جھگڑتے رہیں گے، یعنی اللہ کے عذاب کے اندر بھی یہ جھگڑتے رہیں گے کہ تم غلط ہو، تم نے مجھے گمراہ کیا۔ کیونکہ وہ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے، کچھ دنوں کا عذاب ہوگا، اللہ پناہ دے، وہ تو آپ کبھی سوچو تصور کرو تو وہ تو کبھی ختم بھی نہیں ہوں گے دن۔ تو اس میں ان کی بڑی بڑی گفتگو ہوگی، کیونکہ نہ تو وہ مر سکیں گے نہ عذاب ختم ہوگا۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ ان کے گلوں کے اندر توق ڈال دیں گے۔ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے تھے یہ اس کی جزا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، جب بھی کسی قوم کے پاس نبی آئے اس کے خوشحال لوگوں نے کہا ہم تمہیں نہیں مانتے۔ یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، ہمیشہ انبیاء کی اتباع کرنے والے کمزور لوگ ہی پہل کرتے ہیں۔ بڑے لوگوں کو فکر پڑ جاتی ہے ہماری کہیں حکومت ختم نہ ہو جائے، ہمارا اقتدار ختم نہ ہو جائے۔ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، اور وہ نبوت کی یعنی انبیاء کے جھوٹے ہونے کی دلیل یہ دیتے تھے کہ مال اور اولاد ہمارے پاس زیادہ ہے، اگر ہمارا رب ہم سے راضی نہ ہوتا تو ہمیں یہ چیزیں عطا نہ کرتا، اگر اللہ ہم سے راضی ہے، ہمیں اتنا مال و دولت دیا ہے، تو یہ اپنا خاص پیغام پہنچانے کے لیے اللہ نے ایسے بندے کو چننا تھا جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ان کی دلیل تھی۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، رزق کا، مال کا اللہ کی رضا کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ ایک دنیا کا نظام چلانے کے لیے، آزمائش کے لیے مال دیتے ہیں، کسی کو دے کر آزماتے ہیں، کسی سے چھین کر آزماتے ہیں۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، جس کے لیے اللہ چاہتے ہیں کشادہ کر دیتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے۔